تو سلامت رہے. اور ایک قصہ کہ یہ تو بتا دیا گیا کہ آخری عشرے میں ہوگی. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک معین تاریخ بھی بتا دی گئی کہ فلاں تاریخ میں ہوگی. تو آسان ہو گیا معاملہ. 10 راتوں کے بجائے ایک رات متعین ہو گئی، فلاں رات میں شب قدر ہوگی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتا دیا گیا تھا، میں بتانے کے لیے تم لوگوں کو آنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن میں دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی بے برکتی سے وہ میرے ذہن سے نکل گئی کون سی رات، مجھے بھلا دی گئی. اب یہ عجیب معاملہ، ایک طرف بتایا بھی گیا اور پھر بلا بھی دیا گیا. بتا دیا گیا پہلے کہ فلاں رات ہوگی، لیکن بعد میں بلا دیا گیا. اصل مقصود تو یہی تھا کہ متعین نہ کی جائے، کسی رات کو متعین نہ کیا جائے، اصل مقصد تو یہی تھا. لیکن مسلمانوں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین بھلا دی. اتنی خطرناک چیز ہے یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا. قرآن و سنت کے احکام کو اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو. جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، باہمی شقاق کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح سے دیواریں باندھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جھگڑا نہ کرو. اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد، اس خواہش، اس تمنا، اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا سی بات پر جھگڑے ہیں، ذرا سی بات کے اوپر تنازعات ہیں، ایک دوسرے کی عزت اتارنے، ایک دوسرے کو کی پگڑی اچھال دیں. جس کا موقع ملے، جس کی تحقیق کیے بغیر بھی پگڑی اچھال دی، عزت ختم کر دی، کسی کی بے عزتی کر دی، برا بھلا کہہ دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اس کو معمولی بات سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے. ارے یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی شناخت اس کی وجہ سے محو فرما دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک. ارے دیکھو، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے. آپ لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. کوئی قرآن کی آیت لکھ کر بھائی یاد کر لے، بھائی آج اتنا نازل ہوا چلو اتنا یاد کر لوں. لکھنے کا سوال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا بنایا تھا، نہ لکھنے کا نہ پڑھنے کا. نازل ہوا اور یاد ہو گیا. اور یہاں تک کہ پورا قرآن یاد، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک ہر چیز یاد. اس میں تو حافظے کا یہ عالم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا. اور لیلۃ القدر بھائی فلاں رات میں ہوگی، اتنی سی بات، سمجھے، اتنی سی بات، اور بھلا دی. اللہ تعالیٰ نے بلا دی. کیا دکھایا کہ ارے نہ تمہارے حافظے میں کچھ رکھا ہے، نہ تمہاری صلاحیت میں کچھ رکھا ہے. جب تک ہم چاہتے ہیں یاد رہتا ہے تمہیں، جب ہم چاہتے ہیں بھول جاتے ہو. البتہ حکمت یہ رکھی کہ بھائی چلو عشرہ اخیرہ میں تلاش کرو، یعنی ہے اسی میں آخری عشرے میں کسی نہ کسی رات. کیا مطلب کہ 10 راتیں جو ہیں ان میں تلاش کرو، اس میں کوشش کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ مل جائے. اور پھر ہوا یہ کہ 10 راتوں میں بھی کون سی رات ہے، تو متعدد صحابہ کرام کو خواب میں بتایا گیا
ایک صحابی کو بتایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، کسی کو 25 بتایا گیا، کسی کو 27، کسی کو 23 وغیرہ. بہت سارے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ہمیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے خواب سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں، وہ یہ کہ طاق راتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے. سب کے خواب اسی پر متفق ہو گئے. اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ طاق راتوں میں ہے، لہذا اب تم طاق راتوں میں شمار کرو، وہ تلاش کرو، 21، 25، 23، 25، 27، 29 اس میں تلاش کرو. خواب کی وجہ سے نہیں، یاد رکھو خواب کوئی شریعت میں حجت نہیں ہوتا، خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اور جو لوگ خوابوں کی کشف کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت میں اس کے اوپر کوئی حجت، کوئی شریعت کا فیصلہ دار و مدار اس کا خواب پر کشف پر نہیں ہوا کرتا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق فرما دی کہ ہاں وہ یہ ہوگی شب قدر، کائے میں ہوگی؟ طاق راتوں میں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. صحابہ کرام کا خواب تو حجت نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ جس رات شب قدر آئے گی اس سال، یعنی اس سال جس سال آپ یہ بات کر رہے ہیں، جس رات شب قدر آئے گی اس وقت اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس روز پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. یہ صبح صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. کیا مانا؟ بارش ہوگی، کیچڑ ہو جائے گا مسجد کے اندر اور تم اس میں سجدہ کر رہے ہوگے. یہ صبح کا وقت ہے 20 تاریخ کا، 20ویں رمضان کا. اس وقت آپ نے اعلان فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں پورا آسمان صاف پڑا ہوا تھا، کوئی بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. شام کو جب وقت شام کا آتے چاروں طرف سے گھٹائیں امڈی، بارش برسی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ اس میں گیلا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، آپ نے پیشانی مبارک زمین پر رکھی تو پیشانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے آثار نظر آ رہے تھے. اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے، وہ رات میں یہ منظر نظر آ گیا. پتہ چل گیا کہ یہی رات شب قدر تھی. وہ تھی 21ویں شب کو یہ واقعہ ہوا.